تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ کسی بھائی نے سوال کیا ہے مفتی صاحب سفر کے آخری چاشمبے کی شریعت میں کیا حکم ہے؟ تفصیل سے جواب دیں، آئین نوازش ہوگی۔ سوال کرنے والے مولانا منیر صاحب بنگلور سے۔ دیکھیے بات دراصل یہ ہے، سفر کے ابتدائی 13 دن کو، یعنی وہ سفر کی 1 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات تو یہ ہے کہ سفر کے آخری چاشمبے کو وہ خوشی مناتے ہیں۔ جب ان سے یہ بات ہمیں پوچھتے ہیں کہ بھئی سفر کے ابتدائی 13 دن کیوں تم اس کو منحوس سمجھتے ہو، تو وہ بات کہتے ہیں کہ حضرت ان 13 دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے اور یہ منحوس دن ہے، تو اس لیے اس کو ہم منحوس سمجھتے ہیں۔ تو بیماری سے کب بھی افاقہ ہوا تو کہتے ہیں 1 تاریخ کو اللہ کے رسول بیمار پڑے، 13 تاریخ کو صحت مل گئی، جسے ہمارے زبانوں کے اندر 13 تیزی بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح آخری چاشمبے کو بھی وہ ایک خوشی مناتے ہیں۔ خوشی اس طرح مناتے ہیں کہ وہ عید کی طرح اسے خوشی مناتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں اور عطر وغیرہ لگاتے ہیں، بہت سارے وہ گھروں کے اندر قسم قسم کے کھانے وغیرہ بناتے ہیں اور تقسیم کرتے ہیں، سب کرتے ہیں۔ اور آخری چاشمبے کو سارے مرد حضرات اور عورتیں سب نکل کر سبز گھاس کھندلنے کے لیے گھروں سے باہر نکلتے ہیں۔ جب ان سے یہ بات ہمیں پوچھتے ہیں کہ بھئی کیوں تم گھاس کھندلنے کے لیے اور تم نئے نئے کپڑے پہنتے ہو، سب کرتے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت اس لیے ہم کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آخری چاشمبے کو بیماری سے افاقہ ہوا، یعنی بیماری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم ہو گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخری چاشمبے کو اس سفر کی منحوسیت کی بیماری کی وجہ سے، اللہ کے رسول بیماری سے جب افاقہ ہوئے تو غسل صحت فرمایا، یعنی صحت ملنے کی وجہ سے اللہ کے رسول غسل فرمائے، اور پھر جو ہے خوشی کے طور پر کہیں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھاس کھند لے ہیں، ہری گھاس۔ یہ تو بات تو سمجھنے سے بالاتر ہے، یہ کوئی اس کی حقیقت تو نہیں ہے۔ اب یہاں میں ایک زائد بات میں ان لوگوں سے اشکال کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ تم کہتے ہو سفر کے ابتدائی 13 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے، اور 1 تاریخ سے 13 تاریخ تک بیمار رہے، اور 13 تاریخ کو اللہ کے رسول کو صحت ملی۔ چلیے بات ہم تمہاری مان لیتے ہیں۔ اب دوسری بات تم یہ بھی کہتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری چاشمبے کو، سفر کے آخری چاشمبے کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیماری سے صحت ملی ہے۔ اب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کون سی بیماری تھی جس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آئی تھی، اور سفر کے آخری چاشمبے کو اللہ کے رسول نے غسل فرمایا؟ جب ان کے پاس دلیل پوچھی جاتی ہے نا تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، ایسی باتیں چل رہی ہیں۔ تو ایک بات ذہن میں رکھیں، جو یہ بات کہتے ہیں کہ سفر کی ابتدائی 13 دن بھی اللہ کے رسول بیمار رہے، یہ بات بھی غلط ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور دوسری بات جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کی آخری چاشمبے کو بیماری سے افاقہ ہوا ہے، یہ بات 100% غلط ہے، 100% غلط، 100% یہ بات غلط ہے۔ تاریخ کی کتابوں کو ہم جب کھنگالتے ہیں، معتبر کتابوں کو ہم جب دیکھتے ہیں، جیسے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 225، اور سیرت ابن ہشام، اور اسی طرح ایک کتاب ہے طبقات ابن سعد، یہ بھی ایک معتبر کتاب ہے۔ ان کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بیمار ہوئے ہیں وہ سفر کی آخری چاشمبے کو بیمار ہوئے ہیں، اور اسی بیماری کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائے، جسے مرض الوفات کہتے ہیں۔
اسی بیماری کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائے ہیں۔ اب میں آپ حضرات سے ایک بات یہاں یہ بھی سوال کرتا ہوں، تم کہتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی 13 دن بیمار رہے، اس کی تو کوئی حقیقت نہیں۔ اب جب ہم تاریخ کی کتابوں پر ہم دیکھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرض الوفات کی جو بیماری کی ابتدا ہوئی ہے وہ سفر کی آخری چاشمبے کو ہوئی ہے۔ اب ہم ان سے یہ پوچھیں کہ بھئی کیا تمہارے باپ کے انتقال پر یا تمہارے ماں باپ کی بیماری پر یا تمہارے ماں باپ کی کوئی دنیا سے ایسی مرض الوفات کی بیماری چڑھ گئی ہو یا عام بیماری ہو، کیا تم اسی عید کی طرح مناؤ گے، نئے نئے کپڑے پہنو گے، اچھے اچھے کھانے کھاؤ گے؟ اس طرح کی کوئی بات تم کرتے ہو؟ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کہ بھئی یہ میرے ماں باپ ہیں، ان سے میں محبت کرتا ہوں، یہ دنیا سے جانے کا غم کا وقت تھا۔ تو کسی منافق نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے پردہ فرمانے کے اسی دن، یعنی جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض الوفات کی بیماری شروع ہوئی، اسی دن اس نے آخری چاشمبے کو ایک رسم بنائی، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن بیماری سے صحت یاب ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اچھے کپڑے پہنے، اچھا کھانا کھائے اور پھر غسل فرمائے اور پھر جو ہے سبز گھاس پر چلے۔ اس طرح کی باتیں پہلائی ہے، کسی منافق نے یہ باتیں لکھی ہیں، لیکن ایسی کوئی شریعت میں بات نہیں ہے۔ اس لیے آخری چاشمبے کو جو ہمارے مسلمان اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں وہ غیر معتبر باتیں۔ اور ہمارے بنگلور کے اندر میں خود اپنے بچپن کی بات بھی میں کہتا ہوں، اور آج بھی بہت ساروں کو دیکھا ہے کہ آخری چاشمبے کو مرد حضرات جو ہیں اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتے جب تک کہ کوئی انڈا ہو یا ایک تیل ہو، اور اسی طرح دال ہو، چاول ہو، اس طرح کی چیزیں ایک تھالی میں رکھتے ہیں اور گھروں میں ہر ایک کے نام سے نکالتے ہیں، اور پھر نکال کر کسی غریب آتا ہے۔ اور ہمارے بنگلور کی کچھ غریبوں کو بھی میں نے دیکھا، اور محلے کے اندر اعلان کرتے ہیں آخری چاشمبہ، آخری چاشمبہ۔ ہم ان سے بات پوچھتے ہیں کہ بھی آخری چاشمبہ تم کہتے ہو، کیا اس کے بعد آدمی مر جائے گا؟ کیا اس کے بعد زندگی نہیں ہوگی اس کے بعد؟ تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے ہمارے مسلمانوں کو، یہ چیز جو ہمارے مسلمان چلائے ہیں کہ آخری چاشمبہ، آخری چاشمبہ، آخری چاشمبے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نہ اس دن اچھے کپڑے پہننا ثابت ہے، نہ اس دن غسل کرنا ثابت ہے، نہ اس دن کوئی سبز گھاس پر چلنا ثابت ہے۔ کچھ پیٹ پالنے والے اور کچھ اپنے خواہشات کو بڑھانے کے لیے، لوگوں کے سامنے اچھا بننے کے لیے، جیسا کہ عمومی طور پر آج پائے جاتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی پر اعتقاد کر لیتا، کوئی اچھا سمجھ لیتا ہے، انہیں جو بن لے اس کی بات پر اندھی تقلید شروع کر دی جاتی ہے، تحقیق نہیں کرتے علماء سے پوچھ کر۔ اب یہ تحقیق نہ کرنے کی وجہ سے آج یہ برائیاں پائی جا رہی ہیں، تو اس لیے یہ سب چیزیں غیر معتبر ہیں، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور اس طرح عقیدہ بھی رکھنا کہ بھئی شریعت کے اندر آخری چاشمبے کی کچھ حقیقت ہے، کوئی حقیقت نہیں۔ حالانکہ اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الوفات ہے، یعنی بیماری کی ابتدا اللہ کے رسول کی چاشمبے سے شروع ہوئی تھی، بیماری ختم نہیں ہوئی تھی۔ تو اس لیے مسلمانوں بات ذہن میں رکھو، یہ جو کرتے ہو کہ اللہ کے رسول کو صحت ملی ہے، میں آپ سے یہ بات یہ بھی کہہ دیتا ہوں، پہلے بھی کبھی کہا ہوں، پھر کہہ دیتا ہوں، کیا کوئی آدمی اپنے باپ کے انتقال پر، اس کی بیماری پر خوشی مناتا ہے؟ نہیں مناتا۔ تو جب اپنے ماں باپ کی خوشیوں پر، بیماری پر تم خوشیاں نہیں مناتے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے طفیل اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا، جن کے ذریعے سے ہم دنیا آخرت میں کامیابی حاصل کرتے ہیں، اور جن کے ذریعے سے جن کی سفارش کے بغیر ہم جنت میں نہیں جا سکتے، تو اس نبی کے بیماری پر ہم کس طرح ہم خوشیاں منائے بناؤ؟ بھئی بیماری کو ایک بات میں کہہ دو، دیکھیں بیماری بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اور اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ہم اس کو منحوس سمجھنا اور پھر جو ہے اسے غلط بات اس کا تصور کر لینا اچھی بات نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کے پاس جا کر دعاؤں کی درخواست کرنے کا بھی اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے۔ کبھی بیمار کے پاس جاؤ عیادت کے لیے، اس کے پاس دعا کی درخواست کرو، کیونکہ اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، اس کے پاس فرشتے ہوتے ہیں، وہ جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ بیماری بھی ایک نعمت ہے اللہ کی۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں اس طرح ہیں، یہ غلط ہیں، کوئی اس کی حقیقت نہیں، اور آخری چاشمبہ کوئی بھی حقیقت نہیں۔ ہمارے مسلمان جو اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں، اللہ سے توبہ استغفار کریں۔ جو بھی اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں وہ گنہگار ہوں گے، ضرور بضرور وہ گنہگار ہوں گے۔ اس لیے
سکھانے والے بھی گنہگار اور دعوت دینے والے بھی گنہگار، کرنے والے بھی گنہگار ہوں گے، اس لیے اس طرح کی چیزیں نہ کریں اور اللہ سے توبہ استغفار کریں۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے۔